ہم دیکھیں ہمارے اندر کتنا خوف خدا ہے، ہم کتنا ڈرتے ہیں، اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اگر یہ ڈر ہمارے سینوں میں ہو، آج کا نوجوان پھر بے راہ روی کا شکار نہ ہو، پھر اس کی نظروں پہ بھی پہرا ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کی زبان پہ پہرا ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ دوستوں سے بات کرے تو دھیان سے کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے اساتذہ سے جب بات کرے تو ادب ملحوظ خاطر ہوگا، ان کی عزت اور تکریم میرے ذمہ لازم ہے۔ پھر وہ جب والدین سے بات کرے گا تو وہ بدتمیزی سے بات نہیں کرے گا، پھر وہ والدین سے اوکھے اور اکھڑے ہوئے لہجے میں بات نہیں کرے گا، پھر وہ جانتا ہوگا ان کی عظمت قرآن نے بیان کی ہے، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ اور پھر قرآن نے بیان کیا ہے کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا، اور کہا گیا کہ انشکر لی والدی، اگر میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو میرا بھی شکر کرنا، اپنے والدین کا بھی جو ہے وہ شکر ادا کرنا۔ آج نوجوان والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ ہمارے ملک میں، میرے ہمسائیگی میں، گرین ٹاؤن میں وہ گزرتا ہوں سودا سلف لینے کے لیے، تو یقین مانے میں جتنی دفعہ گزرتا ہوں میرے دل کی دھڑکنیں ایک دفعہ جو ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہیں جب میری نظر پڑتی ہے کہ اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جہاں اتنی عظمت والدین کی بیان کر دی جائے کہ رب کی رضا چاہتے ہو تو والدین کی رضا چاہ لو، اگر تمہارے والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ جنت کا حصول کا طریقہ کیا بتایا ہمیں؟ نماز روزہ کرتے رہنا، ماں کے قدم نہ چھوڑنا، رب ماں کے قدموں کے صدقے تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ اور محبوب کا فرمان الجنت تحت اقدام الامہات، ہم نے دوستوں کو ترجیح دی، والدین کو ترجیح نہیں دی۔ دوست دروازے پر آ کر بلانے آ جائے، باپ چیختا رہے، چلاتا رہے، بیٹا ضرورت ہے تیری، ماں چیختی رہے گھر کا سودا سلف لا دے، ہم کہتے ہیں ماں ساری زندگی کام کرتا رہوں گا، میرے دوست آ گئے ہیں۔ نہیں صاحب، شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اگر ہم منا رہے ہیں، جھولی کے اندر ان کی بات بھی ہم لے کر کے جائیں گے۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا کیا مزاج ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، سینے کے بٹن کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا یار بستا ہے یمن کے اندر، مجھے ادھر سے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ نے پوچھ لیا کہ بندہ نواز اگر وہ اتنی ہی محبت کرتا ہے ملنے کیوں نہیں آتا؟ تو سرکار فرماتے ہیں اس کی بوڑھی اور نبینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیتی۔ امام الانبیاء کی زیارت ہو اور ایک طرف ماں ہو، یہ شریعت نے ہی مزاج دیا تھا۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر سرکار سے دور رہے ہیں، بظاہر دیکھا نہیں ہے، تو سرکار نے زیارت نہ دی ہوگی؟ نہیں 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 صاحب، ایسا بھی نہیں ہے۔ حج کا موقع ہے، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات کرتے ہیں، سرکار کا جبہ بھی عطا کرتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ جب یہ پیغام سنا، محبت بھرا، آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ فرمایا کہ مجھے بتاؤ نا کس طریقے میرے محبوب کے لبوں پر اویس کا نام آتا تھا، میرا محبوب کس طریقے میرا نام لیتا ہوگا، وہ کس طریقے ان کے نازک ہونٹوں سے اویس کا نام نکلتا ہوگا۔ جب اتنی محبت اور اتنی تڑپ دیکھی نا، کہا اویس اتنی ہی محبت کرتے ہو تو ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو اس سوال کو جھٹکتے ہوئے جو جواب ایک سوال کیا، کہا تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں ہاں دیکھا ہے۔ اور میں اگر دیکھا ہے تو بتاؤ سرکار کے یہ جو دو ابرو تھے یہ جڑے ہوئے تھے، یہ الگ الگ تھے؟ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ویسے کرنے فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب سے دیکھتا تو الگ الگ نظر آتے۔ بتایا ہے اگر والدین کی خدمت کوئی کرتا ہے تو سرکار کے قرب سے وہ محروم نہیں رہتا۔ والدین سے دعائیں لیجیے نوجوانوں، یہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں یہ اساتذہ اور والدین کی دعائیں اور ان کی محنت ہے۔ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یقین مانیے ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو مٹی کا ڈھیر تھا۔ اس مٹی کے ڈھیر کو اگر تراشا ہے تو والدین نے تراشا ہے یا اساتذہ نے تراشا ہے۔ ان کی قدر کر لیجئے۔ زندگی میں اگر کچھ بننا چاہتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ سے سنتے تھے بیٹا جو ذہین نہیں ہوتے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی تعلیم پر بھی محنت کریں اور اساتذہ اور والدین کی عظمت میں بھی محنت کریں۔ جو رزلٹ ان کو تعلیم نہ دے سکے گی وہ رزلٹ ان کو دعائیں دے دیں گی۔ اور والدین کی دعاؤں میں کتنا اثر ہے یہ بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ماں باپ جب دعا کرتے ہیں حالت کیا ہوتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا نا
ذرا دنیا میں اسے ایک ملاقات کروا دے، دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کا میرا ساتھی کون ہے، اور میں فلاں علاقے میں چلے جاؤں، وہاں ایک قصاب ہوگا، کسائی ہوگا جو آپ کو جنت کا ساتھی رخت سفر باندھا گئے تو دیکھا کہ ایک قصاب ہے، چھوٹا سا پٹا ہے، کچھ زیادہ گوشت بھی نہیں ہے، بڑا بزنس مین بھی نہیں ہے، تھوڑا سا گوشت رکھا ہے بیچ رہا ہے، لیکن جب گوشت بیچتا ہے جو ٹکڑا اس کو اچھا لگتا ہے وہ بیچتا نہیں ہے، رکھ لیتا ہے۔ شام جب ہوئی تو جو سارا دن اس نے ٹکڑے جمع کیے تھے وہ تھیلے میں ڈالے جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، اتنی خوبصورت شکل دیکھی، سونا، اللہ کا نبی سارے سونے ہوتے ہیں، تو مہمان نوازی قبول کر لی، ساتھ لے کے چلے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں عمل کیا ہے اس کے پاس کہ جنت میں میرا ساتھی قرار پائے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر گئے تو دیکھتے ہیں کہ اس نے جو گوشت جمع کیا تھا وہ پکایا اپنے ہاتھوں سے، اور کونے میں ایک چارپائی تھی، وہاں ایک بڑھیا لیٹی تھی، اس کے پاس گیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا بڑے پیار اور محبت سے، اور جب کھانا کھلا لیا جیب سے رومال نکالتا ہے، اس بڑھیا کا منہ بھی صاف کرتا ہے۔ جب منہ صاف کیا نا تو بڑھیا نے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کو کہا، اس نوجوان نے اپنا کان اس بڑھیا کے قریب کیا، بڑھیا کچھ بولی آسمان کی طرف دیکھ کر، اور یہ شخص مسکرانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے، فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بلا لیا، پوچھا سارا حوال، کہتا ہے حضرت یہ میری ماں ہے، بڑے اوکھے حالات میں اس نے مجھے پالا، ہم زیادہ نہیں اپنے والدین کی محنت ہی دیکھیں، تو میرے شیخ کہا کرتے ہیں شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ بیٹے کو پڑھانے کے لیے ماں کو لوگوں کے گھروں کے برتن بھی گندے مانجنے پڑے، وہ اس سے بھی پرہیز نہیں کرتی، لوگوں کے گھروں کی صفائیاں بھی کرنی پڑے، وہ اس سے بھی پرہیز نہیں کرتی۔ نوجوان یونیفارم پہن کے سمجھتا ہے کہ میں نے مارکا لگا لیا، پیچھے دیکھ کسی کا خون جگر ہے، کسی نے اپنی عزت تیرے لیے قربان کی ہے، کسی نے اپنی عزت نفس تیرے لیے راہوں میں خاک کے اندر جو ہے وہ ملا دی ہے، ہم نہیں یہاں پہنچ سکے، ہمارے بچے یہ مقام حاصل کر لیں۔ تو کہا کہ میری ماں ہے، فقط میرا سہارا ہے، میں اس کا سہارا ہوں، بڑے اوکھے حالات میں اس نے مجھے پالا ہے، آج میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، میں سارا دن گوشت بیچتا ہوں، جو گوشت اچھا لگتا ہے وہ بیچتا نہیں ہوں، ماں کے لیے رکھ لیتا ہوں، جب رات کو آتا ہوں یہ پکا کے خود اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، بڑے پیار اور محبت سے، پھر منہ بھی صاف کرتا ہوں، تو جب میں ماں کو کھانا کھلا لیتا ہوں میری ماں روز مجھے ہاتھ کا اشارہ کر کے قریب کرتی ہے، اور میں روز اپنا کان قریب کرتا ہوں، جب روز کان قریب کرتا ہوں تو میری ماں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے ایک دعا مانگتی ہے، مالک میں اپنے بیٹے پہ راضی ہوں، یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب، کہتے ہیں میں روز مسکرا دیتا ہوں ماں کی سادگی دیکھ کر، کہاں میں کہاں نگہتے گل باد صبا تیری مہربانی، کہاں اللہ کے نبی کوہ طور پہ جا کے باتیں کرنے والے، کہاں میں ایک پھٹے پہ بیٹھ کے گوشت بیچنے والا، میرا ان کا کیا مقابلہ، میں روز مسکرا دیتا ہوں، لیکن وہ ماں ہے، ماں جب بھی رب سے مانگتی ہے اپنی اولاد کے لیے بڑا مانگتی، وہ بڑا مانگتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی آنکھوں میں چمک آ گئی، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور میں تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری بوڑھی ماں کے بوڑھے لبوں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے تجھے میرے جنت کا ساتھی بنا دیا۔ آج نوجوان اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد والدین کو وقت دیں اور والدین جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیں، صاحب شاید تیرے نمبر لینے سے تجھے وہ مقام نہیں ملے گا، تیرا A+ لینے سے تجھے وہ مقام نہیں ملے گا کہ تیری ماں کی دعا سے تجھے جو ہے وہ۔ پوچھئے بایزید سے جناب کہاں سے نمبروں سے یہ ولایت ملی ہے، ٹاپ کیا تھا آپ نے تبھی ولایت ملی ہے، 12 سال آپ جنگلوں میں عبادتیں کرتے رہیں تب بھی ولایت ملی ہے؟ جواب نفی میں ہے کہ جب 12 سالوں کے بعد پلٹ رہے تھے تو کہا کہ ماں کو ملتا چلو، ماں تہجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگ رہی تھی، مالک میرا بایزید تجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے، مالک تو اسے اپنا قرب نصیب فرما دے۔ بایزید کہتے ہیں کہ اگر مجھے مقام میں ولایت ملا ہے تو ماں کی دعاؤں کے صدقے سے ملا ہے، وہ مقام نمبر پوزیشن آپ کو نہیں دے سکتے جو مقام آپ کو والدین اور اساتذہ کی دعائیں جو ہے وہ دے سکتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا